ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما ربی زدنی علما۔ جی آیت نمبر 21 ہے، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، اے لوگو اپنے رب کی عبادت کرو یا بندگی اختیار کرو، الذی خلقکم، جس نے تمہیں پیدا کیا، والذین من قبلکم، اور جو لوگ تم سے پہلے تھے، لعلکم تتقون، تاکہ تم بچ سکو یا تقوی اختیار کرو۔ تو یہاں سے ایک ڈیفرنٹ موضوع شروع ہو رہا ہے۔ یہاں سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انسانوں اور جنوں کو پیدا کرنے کا مقصد بتاتے ہیں کہ اے لوگو تم اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو۔ یعنی قرآن میں ہمیں ایک اور دوسری جگہ سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جنوں انس کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ انسان کی تخلیق کا مقصد جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا ہے، اور کیونکہ اللہ تعالیٰ ان سب مخلوقات کا رب ہے، ان کو پالنے والا ہے، ان کو پیدا کرنے والا ہے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم سے پہلے جتنے بھی لوگ گزرے ہیں سب کو اللہ تعالیٰ نے ہی پیدا کیا ہے۔ تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ عبادت کیا ہے۔ یہاں پر اس آیت میں عبادت کا حکم ہو رہا ہے۔ تو عبادت سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی توحید کو پہچانو، اللہ تعالیٰ کی جو ہے وحدانیت کو پہچانو، اور اس کی عبادت اسی طریقے سے کرو جیسا کہ اس نے حکم دیا ہے۔ تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جتنے بھی انبیاء آئے، جتنے بھی آسمانی صحیفے، آسمانی کتابیں آئیں، سب کا جو ایک کامن جو ایک پیغام تھا وہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، توحید، وہ اللہ تعالیٰ کا پیغام تھا کہ سب جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی بندگی اختیار کرو، اس کی عبادت کرو۔ اور تمام انبیاء کی جو تبلیغ تھی اس کا نقطہ آغاز بھی یہی تھا۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تاکہ تم بچ سکو یا تقوی اختیار کرو۔ تو یہاں پر تقوی اختیار کرنے سے مراد یہ ہے کہ تم فرما بردار بن جاؤ اس کے جس نے تمہیں پیدا کیا ہے۔ اگلی آیت میں ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اپنی نعمتیں گنواتے ہوئے فرماتے ہیں کہ وہ کیسا عظیم رب ہے۔ الذی جعل لکم الارض فراشا، وہ ایسا رب ہے کہ جس نے تمہارے لیے زمین کو فرش بنایا، والسماء بناء، اور آسمان کو چھت بنایا، وانزل من السماء ماء، اور آسمان سے پانی نازل کیا، فاخرج، پھر اس نے نکالا، بھی اس کے ساتھ، من الثمرات، ہر، آپ اپنا کیمرہ آف کر لیں۔ سوری، آپ سوری کیسرا، آپ کنٹینیو کریں۔ جی، وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور اس نے آسمان سے پانی نازل کیا، فَأَخْرَجَ بِهِ، اور اس کے ساتھ نکالے، مِنَ الثَّمَرَاتِ، ہر طرح کے پھل، رزقاً لکم، جو تمہارے لیے رزق ہے، فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَندَادًا، تو نہ تم اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی شریک بناؤ، وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ، حالانکہ تم جانتے ہو۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کی عظیم، اگر آپ سلطنت کو دیکھنا چاہتے ہیں تو کائنات میں جگہ جگہ نشانیاں بکھری ہوئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے زمین کو فرش بنایا، ایسا فرش بنایا کہ جس پہ تم چلتے پھرتے ہو، وہ تمہیں لے کے ڈھلکتی نہیں ہے ادھر ادھر، اور ایسا آسمان بنایا، ایسی چھت بنائی کہ جس کا کوئی ستون نہیں ہے۔ آپ اس میں کوئی بھی اس کی تخلیق میں کوئی نقص دیکھنا چاہیں تو آپ اس کا نقص ڈھونڈ نہیں سکتے۔ اور اس نے آسمان سے پانی برسایا۔ اور یہاں پر جس قسم کے رزق کا ذکر ہو رہا ہے وہ اصل میں زمین کی پیداوار ہے، یعنی ایسی پیداوار کہ جو تمہارے لیے رزق کا کام کرتی ہے، اور اس کے لیے تمہیں خود سے جو ہے وہ اس کا نہیں کرنا پڑتا۔ جو آسمان کی بارش ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے، اور اس نے پانی برسایا تاکہ تم اس سے فائدہ اٹھاؤ، اس سے ہر طرح کے جو پھل ہیں وہ تمہیں ملیں۔ اور پھر اس کے بعد یہ کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے رزق کا انتظام فرمایا، اور اس کے باوجود جو تم کیا کرتے ہو کہ تم اللہ تعالیٰ کے ساتھ دوسرے شریک ٹھہراتے ہو، یعنی دعائیں، حاجتیں تمہاری اللہ تعالیٰ پوری کرتے ہیں، ہر طرح کی تمہارے رزق کا بندوبست فرماتے ہیں، لیکن تم کیا کرتے ہو؟ جانتے بوجھتے ہوئے اس کے ساتھ شرک کرتے ہو۔ تو اس آیت سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے کہ جیسی اللہ تعالیٰ سے محبت ہے نا، ویسی کسی اور سے نہیں کرنی۔ جیسے اللہ تعالیٰ پہ توکل کرتے ہیں، جیسے اللہ تعالیٰ سے امیدیں لگاتے ہیں، ویسے کسی اور سے نہیں لگانی، کیونکہ وہ رب ہے اور صرف وہی اس کا حقدار ہے کہ ہم ہر چیز کا مالک اسی کو سمجھیں۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ، اور اگر تم ہو شک میں، مما، اس میں جو نزلنا، ہم نے نازل کیا، علی عبدنا، اپنے بندے پر، فَأْتُوا، تو تم لے آؤ، بِصُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، تو اس جیسی کوئی ایک صورت ہی لے آؤ، وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ، اور تم بلا لو اپنے گواہوں کو یا اپنے حمایتیوں کو،
من دون اللہ، اللہ کے سوا، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ ایک چیلنج دے رہے ہیں مشرکین کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے، کہ اگر تم اپنے دعووں میں سچے ہو، یعنی اگر تمہیں کوئی بھی شک ہے اس کلام کے بارے میں، جیسے مشرکین تھے اس کلام کے بارے میں یہ شک کرتے تھے، کبھی تو یہ کہ یہ کوئی شعر و شاعری کی کتاب ہے، کبھی یہ کہ کسی جن نے آ کے ان کو سنایا، کبھی یہ کہ انہوں نے اپنے پاس سے گھڑ لیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر تمہیں کوئی شک ہے، تم اتنے فصیح و بلیغ ہو، تو اس جیسی کوئی ایک صورت بھی لے آؤ۔ یعنی یہاں پر بلاغت اس سے مراد ہے کہ اس طرح کی کوئی ایک صورت بھی تم لے آؤ اگر تم اتنے ہی سچے ہو، لیکن اللہ تعالیٰ کے سوا اپنے دوسرے حمایتیوں کو بلاؤ۔ کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ جو وہ دور تھا نا، وہ شعر و شاعری کا، فصاحت و بلاغت کا دور تھا، لیکن اس کے باوجود، اتنی کھلی مخالفت کے باوجود، کوئی ایک مشرک بھی یہ چیلنج قبول نہیں کر سکا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے دعووں میں سچے نہیں تھے، وہ اللہ تعالیٰ کے مقابلے پر آ نہیں سکتے تھے، ٹھیک ہے۔ اور یہاں پر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اعلیٰ عبدینا، کہ ہم نے اپنے بندے پر نازل کیا ہے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ ان الفاظ سے اپنی جو ہے نا ان کی صداقت کا گواہی دے رہے ہیں کہ ہم نے اپنے بندے پر نازل کیا ہے، اس نے اپنے پاس سے یہ کلام نہ تو بنایا ہے اور نہ ہی وہ اپنے پاس سے اس میں کوئی تبدیلی کر سکتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ خود ہی ان کے اس چیلنج کا جواب دیتے ہیں کہ فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، پھر اگر تم ایسا نہ کر سکو، بَلَن تَفْعَلُوا، اور تم ہرگز نہیں کر سکو گے، فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، فَاتَّقُوا تو ڈرو، یا بچو اس آگ سے جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں، عدت للکافرین، جو کہ کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کیونکہ یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہے، تو انسان کو اللہ تعالیٰ اس آگ سے ڈرا رہے ہیں کہ تم بچ جاؤ اس طرح کی باتیں کرنے سے، کیونکہ تم اس چیلنج پہ پورا نہیں اتر سکتے، تو چاہیے کہ تمہارے لیے حق واضح ہو جائے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایسی آگ، اگر تم اس سے باز نہیں آؤ گے تو ایسی آگ کا ایندھن بنو گے جس میں انسان اور پتھروں کو ڈالا جائے گا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ جب بھی آگ میں پتھر ڈالے جاتے ہیں تو اس کی شدت اور بڑھ جاتی ہے۔ تو جہنم اللہ تعالیٰ کی ایک ایسی تخلیق ہے کہ جس کو پیدا ہی اس لیے کیا گیا ہے کہ گناہ گاروں کو، اللہ تعالیٰ کے نافرمانوں کو سزا دی جائے گی، اور ان کے ساتھ اس جہنم میں پتھر ڈالے جائیں گے تاکہ اس کی تپش مزید بڑھتی جائے۔ اور آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ عدت للکافرین، جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ ایک بہت امپورٹنٹ یہاں پر نقطہ یہ ہے کہ کافر صرف مشرک نہیں ہے، کافر ہر انکار کرنے والے کو کافر کہا جاتا ہے، کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اتاری ہوئی، نازل کی ہوئی کسی بھی چیز کا انکار کرے، وہ کافر ہے۔ وہ صرف مشرک ضروری نہیں کہ وہ مشرک ہی ہو۔ مبشر الذین، اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایسے لوگ کہ جن کو ہم نے پچھلی آیات میں پڑھا کہ کفار مکہ یا مشرکین جو تھے وہ ان کو بیوقوف کہتے تھے، تو اللہ تعالیٰ یہاں پر ان کو بشارت کیا دے رہے ہیں؟ مبشر الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور ان لوگوں کو بشارت دے دیجئے اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو لوگ ایمان لائے، انہوں نے نیک اعمال کیے، ان لہم جنات، کہ ان کے لیے باغات ہیں، تجری من تحتها الانہار، کے جن کے نیچے ندیاں بہتی ہوں گی، کلما رزقوا منہا، جب بھی وہ رزق دیے جائیں گے اس میں سے، من ثمرۃ، رزق کا، اور پھلوں کے رزق میں سے ان کو رزق دیا جائے گا، وہ کہیں گے، قالوا، وہ کہیں گے، ھذا الذی رزقنا من قبل، یہ تو وہی رزق ہے یا یہ وہی پھل ہیں جو ہمیں پہلے دیے گئے، وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا، اور اس سے پہلے انہیں یعنی ایک دوسرے سے ملتا جلتا دیا جائے گا، وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، ان کے لیے وہاں پاکیزہ بیویاں ہوں گی، وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اور وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے پہلے جہاں کافروں کی سزا کا ذکر کیا، تو یہاں پر ایمان والوں کی سزا کا بھی، ان کی انعام کا بھی ذکر کیا جا رہا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کا خوف رکھیں گے، ایمان لائیں گے اور نیک عمل کریں گے، تو ان کے لیے کیا خوشخبری ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی جنت تیار کی ہے۔ یہاں پر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ قرآن میں جہاں بھی جہنم کا ذکر کیا گیا ہے، جہنم کی وعید دی گئی ہے، وہاں پر ساتھ ساتھ جنت کی بشارت بھی دی گئی ہے۔ جیسے پہلے جہنم کا ذکر کیا گیا کہ وہاں پر انسان اور پتھر جو ہے اس کا ایندھن ہوں گے، تو یہاں پر جنت کا نقشہ کھینچا گیا کہ وہ ایسا خوبصورت باغ ہوں گے ایسے کہ جس کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، اور وہاں پر ان کو ایسے پھل دیے جائیں گے کہ جو ان کو لگے گا کہ یہ تو ہم پہلے بھی دنیا میں بھی ہمیں دیے جا چکے ہیں، لیکن وہ اپنے مزے میں، اپنی رنگت میں، وہ دنیا کے پھلوں سے بہت بہتر ہوں گے، یعنی اس سے ملتی جلتی چیزیں ہی دی جائیں گی۔
پھر اسی طرح ہمیں قرآن میں دوسرے مقامات سے پتہ چلتا ہے کہ وہاں پر ایسی نہریں ہوں گی، دودھ کی ایک منٹ. نہریں، شہد کی نہریں، اور پھر ایسے سب سے بڑھ کر حوض کوثر ہوگا، یعنی ایک ایسا چشمہ ہوگا کہ جس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی امت کو خود اپنے ہاتھ سے پلائیں گے، اور وہ ایک ایسی نہر ہوگی کہ جو شہد سے زیادہ میٹھی ہوگی اور دودھ سے زیادہ سفید ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دستے مبارک سے وہاں سے پینا نصیب فرمائیں۔ یہ جنت کی عظیم ترین نعمت ہوگی۔ اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، وہاں پر ان کے لیے پاکیزہ بیویاں ہوں گی۔ پاکیزہ بیویاں ہر طرح سے پاکیزہ ہوں گی، یعنی جسمانی اعتبار سے بھی ان میں کوئی نقص، کوئی کمی، کوئی پریشانی، کوئی اس طرح کی چیز نہیں ہوگی۔ اور پھر یہ کہ وہ سیرت کے اعتبار سے بھی بہت خوبصورت ہوں گی، یعنی اتنی خوبصورت سیرت، جیسا کہ سورہ رحمان میں ہم دیکھتے ہیں کہ بار بار کہا گیا کہ ایسی حوریں، ایسی بیویاں ہوں گی کہ جو نیچی نگاہوں والی ہوں گی، انہیں کبھی کسی انسان نے نہیں دیکھا ہوگا، ٹھیک ہے، مطلب کسی انسان یا جن نے ان کو نہیں دیکھا ہوگا۔ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اور یہ سب سے بڑی بشارت ہے، وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، کہ وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ یعنی اگر انسان کسی اچھی جگہ پر جاتا ہے، کسی کوئی من پسند چیز ملتی ہے، تو ہمیشہ یہ خوف رہتا ہے کہ یہ مجھ سے چھن نہ جائے۔ لیکن جنت ایک ایسی جگہ ہوگی کہ جہاں پر جو ایک دفعہ چلا گیا وہ کبھی نہیں نکلے گا وہاں سے، جو ایک دفعہ نعمت دے دی جائے گی وہ کبھی واپس نہیں لی جائے گی۔ تو یہ جو ہمیشگی ہے، یہ دنیا جنت کی سب سے بڑی نعمت ہوگی۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان اللہ، اگلی آیت ہے آیت نمبر 26، اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان اللہ لا یستحی، بے شک اللہ تعالیٰ نہیں شرماتا، ان یضربا، کہ وہ بیان کرے، مثلا مثال، ما بعودتا فما فوقها، کہ جو مچھر یا اس سے بھی اوپر کی کوئی چیز، یعنی اس سے بڑھ کر کسی چیز کی مثال بیان کرے۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا، تو جو لوگ ایمان لائے، فَيَعْلَمُونَ، وہ جانتے ہیں، أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَبِّهِمْ، یہ آپ کے کہ یہ ان کے رب کی طرف سے حق ہے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا، اور رہے وہ لوگ جو کافر ہوئے، فَيَقُولُونَ، تو وہ کہتے ہیں، ماذا اراد اللہ بہذا مسئلہ، کہ اللہ کا کیا ارادہ ہے اس مثال سے، یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، اللہ تعالیٰ ایک ہی آیت، ایک ہی نشانی سے بہت سو کو گمراہ کرتا ہے، بہت سے لوگوں کو ہدایت دیتا ہے۔ وما یضل بہ الا الفاسقین، اور وہ نہیں گمراہ کرتا سوائے فاسقوں کے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ منافق کی مثال یہاں پر اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے، کہ اللہ قرآن میں بہت معمولی چیز کی مثال بھی دیتے ہیں، جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن کی ایک صورت ہے سورہ عنکبوت، جو مکڑی کے نام سے ہے، پھر قرآن میں مچھر کی مثال ہے، مکھی کی مثال ہے، ایسی چھوٹی چھوٹی مثالیں جو عام فہم ہو، عام انسان کو سمجھ آ جائیں، ٹھیک ہے، لیکن اللہ تعالیٰ ان کو بیان کرتے ہوئے شرماتے نہیں ہیں۔ لیکن جو منافق ہیں وہ مذاق اڑاتے ہیں کہ یہ کس طرح کی کتاب ہے کہ اس میں اتنی چھوٹی چھوٹی چیزوں کی مثال دی گئی ہے۔ تو یہاں پر کہا جاتا ہے کہ یہ اعتراض نہیں ہے، کیونکہ یہ ایسی مثال ہے کہ جو ایمان والوں کو فائدہ دیتی ہے، وہ اس سے کچھ نہ کچھ سیکھتے ہیں، یہ ان کے رب کی طرف سے مثال ہے، اور ان کو یقین ہے کہ یہ حق ہی ہے، یعنی وہ اس میں کوئی بھی ایسی بے فائدہ چیز نہیں سمجھتے اس کو۔ لیکن جو کفر کرنے والے ہیں، یہاں پر جو منافقین ہیں، ان کو یہی کہا گیا کہ وہ لوگ جو کفر کرتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ اس کو غیر سنجیدگی سے لیتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ بجائے ہدایت قبول کرنے کے ان کے دلوں میں شک ہوتا ہے، تو وہ اس کا مذاق اڑانے لگتے ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ بھی ان کو گمراہ کر دیتے ہیں۔ لیکن یہاں پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فاسقین یعنی سرکش لوگوں کے علاوہ اللہ تعالیٰ کسی کو گمراہ نہیں کرتے۔ تو فاسقوں سے یہاں پر کون لوگ مراد ہیں؟ منافق مراد ہے اللہ تعالیٰ کی۔ اور پھر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اسی کو گمراہ کرتے ہیں کہ جو اللہ کے رسول کی مخالفت کرتا ہے اور جو سنت کی پیروی نہیں کرتا، تو وہ کیا کرتا ہے کہ اپنی سرکشی پر مہر لگا دیتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت نہیں دیتے، کیونکہ قرآن ایک ایسی کتاب ہے جس کے بارے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ قیامت کے دن قرآن جو ہے وہ کچھ لوگوں کے حق میں حجت ہوگا اور کچھ لوگوں کے خلاف حجت ہوگا۔ ان لوگوں کے حق میں حجت ہوگا جو اس کو ہدایت کی نیت سے پڑھتے ہیں، اس سے سبق حاصل کرتے ہیں، لیکن ایسے لوگ کہ جو اس میں کجی تلاش کرنے کے لیے، ٹیڑھ تلاش کرنے کے لیے اس کو پڑھتے ہیں، تو ان کے خلاف حجت بنے گا قرآن۔ اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ الذین، وہ کون لوگ ہیں، ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ، جو توڑ دیتے ہیں اللہ کے عہد کو اس کو پختہ باندھنے کے بعد، وَيَقْطَعُونَ، اور وہ کاٹ ڈالتے ہیں، ما امر اللہ، جس کا اللہ نے حکم دیا، بِهِ أَن يُوصَلَ، کہ اس کو جوڑا جائے، وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، اور وہ فساد کرتے ہیں زمین میں، اولئک هم الخاسرون، یہی لوگ خسارہ اٹھانے والے ہیں۔
تو یہاں پر اللہ تعالیٰ کیا فاسقوں کی صفات بتا رہے ہیں کہ وہ ایسے لوگ ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ سے عہد باندھنے کے بعد پختہ توڑ دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے عہد سے کیا مراد ہے؟ یعنی جو اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں، اللہ تعالیٰ نے جو جن کاموں کو کرنے کا حکم دیا، جن سے روکا ہے، وہ ان سب کو جو ہے نا وہ پس پش ڈال دیتے ہیں۔ پہلے وہ اس عہد کی پرواہ نہیں کرتے اور اس کو ڈالتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اس سے ایک عہد الست بھی مراد ہو سکتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے جب سب انسانوں کے پیدا ہونے سے پہلے ان کی روحوں سے جو عہد لیا تھا وہ بھی یہاں پر مراد لیا جا سکتا ہے۔ اور پھر دوسری چیز یہ ہے کہ اللہ کے نام پر جو عہد کیے جاتے ہیں وہ بھی یہ توڑ دیتے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ، یہاں پر صلہ رحمی کی بات ہو رہی ہے۔ صلہ رحمی سے مراد یہ ہے کہ اپنے خون کے رشتے اور اپنی رشتہ داریوں کو بجائے قائم کرنے کے جن کا اللہ تعالیٰ نے جوڑنے کا حکم دیا ہے وہ ان کو کاٹ ڈالتے ہیں۔ اور اس سے کیا مراد ہے کہ اس سے زمین میں فساد پھیلاتے ہیں، بجائے اس کے کہ وہ مطلب آپس میں محبت رکھیں، آپس میں ایک دوسرے سے تعلق قائم کریں، وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ یہ تعلق توڑ دیتے ہیں۔ اور پھر جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو بہت بڑا گناہ قرار دیا کہ رشتہ داری توڑنے والا جنت میں نہیں جائے گا۔ تو یہ فاسقوں کی علامتوں میں سے ایک علامت ہے، اور اللہ تعالیٰ نے بھی یہ فرمایا کہ یہی لوگ خسارہ پانے والے ہیں۔ پھر اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کیف تکفرون باللہ، تم کیسے اللہ تعالیٰ کا کفر کرتے ہو، وکنتم امواتا، تم مردہ تھے، فاحیاکم، تو اس نے تمہیں زندہ کیا، ثم یمیتکم، وہ پھر تمہیں مارے گا، ثم یحییکم، پھر وہ تمہیں زندہ کرے گا، ثم الیہ ترجعون، پھر تم اسی کی طرف لوٹ کر جاؤ گے۔ تو یہاں پر اتنی بڑی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کفر کرنے کی تم کیسے ہمت کر سکتے ہو، یا کیسے تم یہ بغیر کسی دلیل کے یہ کام کر سکتے ہو، کیونکہ تم تو بے جان تھے، تمہارا کوئی وجود نہیں تھا، اللہ تعالیٰ نے تمہیں عدم سے اللہ تعالیٰ تمہیں وجود میں لے کے آیا۔ اگر تم اپنی پیدائش پر غور کرو تو کیسے تم یعنی وجود میں آئے، اس نے تمہیں زندہ کیا، پھر اس نے تمہیں زندگی میں ہر طرح کا رزق دیا، یہاں پر رہنے کا تمہارا سامان بنایا، اور یہ تھوڑی سی زندگی اس لیے دی کہ یہاں جو تم اعمال کرو گے اس کے لیے، اس کا بدلہ دینے کے لیے تمہیں دوبارہ اٹھایا جائے گا۔ جیسے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ثم یمیتکم ثم یحییکم، دوبارہ تمہیں اٹھایا جائے گا، ثم الیہ ترجعون، اور اسی کی طرف واپس بھیجا جائے گا۔ وہ کس لیے کہ یہ زندگی جو ہے، جیسے ہمیں سورہ ملک سے بھی پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس نے تمہیں اس لیے پیدا کیا لیبلوکم، تاکہ وہ تمہیں آزما لے کہ کون اچھے اعمال کرتا ہے۔ تو اس سے مراد یہ ہے کہ لوٹانے کا مقصد بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جو اعمال تم اس دنیا میں کرو گے اس کا بدلہ دینے کے لیے اللہ تعالیٰ پھر تمہیں اٹھائیں گے۔ تو اس کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں ہے۔ تم کیسے اس عظیم ذات کا کفر کرتے ہو کہ جس کے لیے پہلی بار بھی تمہیں وجود میں لانا مشکل نہیں تھا، پھر تمہیں موت دینا بھی مشکل نہیں تھا، پھر دوبارہ اٹھانا بھی اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ تو تم کیسے ہمت کرتے ہو کہ اس عظیم ذات کا تم کفر کرتے ہو اتنی نشانیاں دیکھنے کے باوجود۔ پھر اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والذی، اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جگہ جگہ اللہ تعالیٰ دلائل دے رہے ہیں۔ اس پورے رکوع میں اللہ تعالیٰ کی جو عظیم سلطنت ہے، اللہ تعالیٰ کی جو ربوبیت ہے، اس کے دلائل ہیں یہاں پر کہ اللہ تعالیٰ کتنا عظیم شہنشاہ ہے، دونوں جہانوں کا بادشاہ ہے۔ والذی، وہی ہے، خلق لکم، جس نے پیدا کیا تمہارے لیے، ما فی الارض جمیعا، جو سب کا سب جو زمین میں ہے، ثم استوی، پھر وہ مستوی ہوا یا پھر وہ متوجہ ہوا، الی السماء، آسمان کی طرف، فسواہن، تو اس نے فسواہن کہتے ہیں کہ بالکل ٹھیک ٹھیک بنا دینا، اس نے درست کر کے بنا دیے، سبع سماوات، 7 آسمان، وہو بکل شیء علیم، وہ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ پھر یہاں پر اللہ تعالیٰ ایسے دلائل دے رہے ہیں کہ جو روزمرہ زندگی میں انسان کو نظر آتے ہیں۔ زمین اور آسمان ایک ایسی چیزیں ہیں کہ جو ہر انسان کو نظر آتی ہیں، اور پھر یہ کہ اگر اس کی تخلیق پر تھوڑا سا بھی غور کیا جائے تو انسان اس چیز کو ماننے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں کہ کوئی ایسی ذات ہے کہ جس نے اس کو قائم رکھا ہوا ہے۔ کیونکہ اگر ہم دیکھیں، جیسے آسمان کو چھت بتایا اس رکوع کی سب سے پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے، تو ایک چھوٹے سے کمرے کی چھت بھی جو ہے وہ ستون کے بغیر قائم نہیں رہ سکتی، لیکن جب ہم آسمان کی طرف نظر دوڑائیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ اتنا وسیع اور عریض آسمان ہے، لیکن اس کا کوئی ستون نہیں ہے، اس میں کہیں پر کوئی بھی ایک سلوٹ تک نہیں ہے، اور ایسے بالکل جیسے کھینچ کے تانا ہوا ہے، تو ہمیں کہیں بھی کوئی اس طرح کا نقص نظر نہیں آتا اللہ تعالیٰ کی تخلیق میں۔ تو یہ کس چیز کی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک ایسا عظیم خلاق ہے، اس نے یہ سب چیزیں ہمارے فائدے کے لیے اور بغیر کسی نقص کے بنائی اور پھر ان کو قائم رکھا ہوا ہے۔
جیسے آسمان کی طرف توجہ فرمانے سے مراد یہ ہے کہ عرش پر مستوی ہونا. جیسے پہلے کہا جاتا نا کہ اللہ تعالیٰ کا عرش جو تھا وہ پانی پر تھا. پھر اس کے بعد جب کائنات کی تخلیق ہوئی تو پھر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ساتوں آسمانوں سے اوپر عرش ہے جہاں پر اللہ تعالیٰ مستوی ہے. تو یہاں پر وہ مراد ہے کہ پھر وہ آسمان کی طرف متوجہ ہوا. اور پھر اس سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جیسے کہ مختلف مواقع پر، خاص طور پر ہر رات کے پچھلے پہر میں اور ليلۃ القدر میں ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آسمان دنیا کی طرف متوجہ ہوتے ہیں. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ آسمان دنیا سے بہت بلند ہے اللہ تعالیٰ کا عرش. اور پھر عرش یعنی اس سے یہ بھی مراد ہے کہ جو تمام مخلوقات کے اوپر ایک چھت ہے. ٹھیک ہے. اور اس آیت سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اس سے اوپر 7 آسمان ہیں، جیسا کہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سفر معراج سے بھی پتہ چلتا ہے کہ آسمانوں کی تعداد 7 ہے. کیونکہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہلے آسمان پر گئے اور وہاں پر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہاں پر فرشتوں نے پوچھا کہ کون ہے. پھر اس کے بعد پہلے آسمان، دوسرے آسمان پر مختلف انبیاء سے ملاقات ہوئی. پھر 7ویں آسمان پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، وہاں پر انہوں نے بیت المعمور بھی دیکھا. تو اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ آسمانوں کی تعداد 7 ہے، اور باقی ان کی کیا کیفیت ہے وہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جتنا علم یعنی اپنی تخلیقات کا ہمیں دیا ہے وہ بہت ایک سمندر کے ایک قطرے سے بھی بہت کم ہے. تو اللہ تعالیٰ ان کی کیفیات تو بہتر طور پر جانتے ہیں، لیکن یہ کہ ہمیں صرف اتنا اللہ تعالیٰ نے جو شعور دیا ہے، جتنے ہمیں علم دیا ہے، اس کے مطابق یہ ہے کہ آسمانوں کی تعداد 7 ہے، اور اللہ تعالیٰ ان 7 آسمان سے اوپر عرش پر مستوی ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے آخر میں اس آیت کے آخر میں یہ فرمایا کہ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ علیم، اور وہ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے. تو یہاں پر علم سے مراد کیا ہے کہ جو اس کی حکمت ہے، جو اس کی قدرت ہے نا، وہ وہی جانتا ہے. ہم اس میں پچھلی آیات کے تناظر میں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ پچھلی آیات میں اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتوں کا یاد دہانی کروائی، زمین آسمان کی، پھر زندگی کی نعمت کی، پھر دوبارہ زندہ کر کے اٹھائے جانے کا جو ہے نا وہ شعور دلایا. تو اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جاننے والے ہیں کہ ان سب نشانیوں پر کون کون غور و فکر کرتا ہے، کون اس سے جو ہے وہ سبق حاصل کرتا ہے. تو یہاں پر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی جو صفت ہے نا علیم، یہ ہمیں اس رکوع کے تناظر میں ہمیں کیسے پتہ چلتی ہے کہ ہمیں ان چیزوں سے سبق حاصل کرنا چاہیے. کائنات کی جو نشانیاں ہیں یہ بے فائدہ نہیں ہیں. اللہ تعالیٰ نے جو بھی تخلیق کی ہے وہ بے فائدہ نہیں ہے. ہم قرآن پاک میں جگہ جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ غور و فکر کرو، زمین آسمان، یہ موسموں کو، ہواؤں کو دیکھ کے صرف ایسے ہی گزر نہیں جاؤ، کیونکہ یہ ایسی عام چیزیں نہیں ہیں. کیونکہ بار بار مختلف صورتوں میں اللہ تعالیٰ اپنی نعمتوں کا ذکر کرتے ہیں. غور و فکر کی اللہ تعالیٰ ہمیں دعوت دیتے ہیں کہ یعنی تم دلائل دیکھو، کائنات کی ہر چیز کیسے اللہ تعالیٰ کی قدرت پر دلیل کر رہی ہے، تم اس کو جو ہے نا پہچانو. پھر اللہ تعالیٰ یہ بھی فرماتے ہیں کہ جو زندگی ہے یہ بھی تمہیں ایک مختصر مدت کے لیے دی گئی ہے، پھر وہ تمہیں دوبارہ اٹھائے گا اور پھر تمہیں اسی کی طرف ہی لوٹایا جائے گا. تو یہ صرف یہ چیزیں ایک ریمائنڈر ہیں، ہمیں کائنات کی ہر چیز جو ہے نا ریمائنڈر دے رہی ہے. پھر جیسے اسی رکوع کے شروع میں ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان سے پانی برسانے کی بات کی، اور پھر آیت نمبر 28 میں ہے کہ وہ تمہیں زندہ کرتا ہے. اور اسی طرح اگر ہم دیکھیں کہ جو پانی ہے، یہ پانی بھی مردہ زمین کو زندہ کرتا ہے. ٹھیک ہے. اور مردہ زمین میں سے پھر کیا مختلف قسم کی نباتات، مختلف قسم کے پھل نکلتے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے فائدے کے لیے نکالے ہیں. اور پھر ایسا ہوتا ہے کہ پھر وہ زمین بھی ایسی ہوتی ہے کہ دوبارہ وہ مردہ ہو جاتی ہے، لیکن یہ کہ اللہ تعالیٰ پھر پانی کے ذریعے اس کو حیات دیتے ہیں. تو یہاں پر یہ ایک ایسی مثالیں ہیں جو انسان کو مطلب اس چیز کے لیے تیار کرتی ہیں کہ وہ کائنات پر غور و فکر کریں اور اللہ تعالیٰ کے عذاب کا خوف رکھیں اور پھر اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچ جائیں. تو اس رکوع میں الحمدللہ یہ یہاں پر ہمارا کمپلیٹ ہو گیا آیت نمبر 29 پر. اس رکوع سے ریلیٹڈ اگر آپ لوگوں کے ذہن میں کوئی کویسچن ہو یا پھر کوئی بات شیئر کرنا چاہیں جو اسی کے ریلیونٹ ہو تو آپ ضرور شیئر کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. جی میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ جو ہم نے اللہ تعالیٰ کی صفات ہے یہاں پر، اس کی علیم ہونے کی صفت ہے. بظاہر تو یہ ایک نام ہے اللہ تعالیٰ کا، لیکن اگر دیکھا جائے تو پورا جو
انسان کا اس کا جو انسان کی پوری زندگی ہے اس کا جو دار و مدار میں سمجھتی ہوں وہ اس بات پر ہے، اگر انسان صرف العلیم ہونے کا اللہ تعالیٰ کی ذات پر یقین رکھ لے تو میرا نہیں خیال کہ وہ کسی بھی گناہ میں انوالو ہو۔ اور اس کے علاوہ جہاں پر گناہ ہے وہاں پر انسان کے لیے جو مایوسی آتی ہے کہ انسان سمجھتا ہے کہ میں تو بہت اپنی طرف سے اچھا کام کرتا ہوں، یا پھر رشتوں کے معاملات میں کہ میں تو فلاں کا بہت زیادہ حق ادا کرتا ہوں، لیکن وہ جو ہے میرے معاملے میں یا میری نیت پہ شک کرتا ہے، یا پھر مجھے شاید اس کا علم جو اس کا اجر ہے وہ نہ ملے۔ تو اس میں اگر العلیم جو اللہ تعالیٰ کی ذات ہے اس پر اگر بھروسہ کر لیا جائے تو میرا خیال ہے انسان اپنا جو ایمان ہے اس کو مکمل پا لیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو جاننے والا ہے، اللہ تعالیٰ تو میری مشکلات کو یا پھر میری نیت کو جاننے والا ہے، یا پھر اگر میں کوئی گناہ کرتا ہوں تو اللہ تعالیٰ مجھے اس پر بھی پکڑے گا، جیسے بھی آپ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ تمام ہماری جو اعمال ہیں اس کا حساب لے گا۔ تو اس العلیم صفت کی وجہ سے ہی میرے خیال میں انسان اپنی زندگی کو بدل سکتا ہے، یہ بہت بڑی چیز ہے۔ جی بالکل کبرا، بہت خوبصورت بات کی آپ نے کہ اللہ تعالیٰ کی واقعی جو علیم صفت ہے، اگر ہم صرف یہی اپنی زندگی میں سوچ لیں، یہ صرف یہی نہیں کہ ہم اپنے گناہوں کا ہی ہم یہ شعور رکھیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو جاننے والے ہیں، بلکہ یہ بھی کہ اللہ تعالیٰ ہماری دل سے نکلی ہوئی ہر بات کو اگر ہم اس کو الفاظ میں نہیں بھی کہیں گے پھر بھی اللہ تعالیٰ اس کو جاننے والے ہیں، یا اگر ہم کوئی بھی کام کر رہے ہیں تو ہماری نیتوں کو اللہ تعالیٰ جاننے والے ہیں، ہماری پریشانیوں کو اللہ تعالیٰ جاننے والے ہیں، ٹھیک ہے۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ علیم سے مراد یہ ہے کہ علیم یعنی ہر چیز سے باخبر ہے، وہ جو وجود میں آنے سے پہلے جو کوئی انسان آج کر رہا ہے، جو اس نے ماضی میں کیا، جو کبھی کرے گا، ہر چیز سے اللہ تعالیٰ واقف ہے، یعنی اس کی یہ علیم صفت ایسی ہے کہ جس نے پوری کائنات کا احاطہ کیا ہوا ہے، یعنی مخلوقات کے وجود میں آنے سے پہلے کا علم اس کے پاس ہے، ٹھیک ہے، ازل سے ابد تک کا علم اس کے پاس ہے۔ تو واقعی بہت خوبصورت بات ہے کہ ہماری زندگی میں اگر اس کا شعور آ جائے تو ہم خود بہت سی چیزوں سے بچ سکتے ہیں، اور ہر وقت ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ کو خاص طور پہ اپنے ساتھ محسوس کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ میری ہر حالت کو جاننے والے ہیں، اللہ تعالیٰ ہر وقت میرے ساتھ ہے۔ تو جزاک اللہ خیر، بہت خوبصورت بات کی آپ نے۔ ہمارے پاس ابھی تھوڑا سا ٹائم ہے، آپ لوگوں میں سے کوئی اور کچھ شیئر کرنا چاہے؟ اچھا، ایک اور چیز ہے، آیت نمبر 26 میں ہم نے پڑھا تھا کہ اللہ تعالیٰ آم، بہت سے لوگوں کو انہی آیات کے ذریعے گمراہ بھی کرتا ہے، اور انہی آیات کے ذریعے بہت سے لوگوں کو ہدایت بھی دیتا ہے۔ تو جیسے منافقین کا تذکرہ پڑھ رہے تھے پچھلی آیات میں، تو منافقین کیا کرتے تھے؟ قرآن وہ بھی پڑھتے تھے، اس دور کے منافقین بھی ایسے تھے کہ جو نمازیں پڑھتے تھے، تہجد کی نمازوں میں مسلمانوں کے ساتھ ہوتے تھے، لیکن کیونکہ ان کے دلوں میں برائی تھی، ان کے دلوں میں ٹیڑھا پن تھا، تو وہ اللہ تعالیٰ کی آیات کے اندر ایسی ایسی چیزیں تلاش کرتے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات کے اندر ایسی چیزیں تلاش کرتے تھے کہ جس کو مذاق بنا سکیں۔ اب جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات میں انہوں نے ہمیں ہر چھوٹی سے چھوٹی چیز سکھائی، انہوں نے ہمیں جیسے مطلب طہارت، پاکیزگی سے لے کر عبادات تک بھی سکھائی۔ تو منافقین کیا کرتے تھے؟ مذاق اڑاتے تھے کہ ایک ایسا تمہارا رسول ہے کہ جو تمہیں طہارت کے طریقے بھی سکھاتا ہے، تمہیں واش روم جانے کی جو ہے وہ دعائیں بھی بتاتا ہے، طریقے بھی سکھاتا ہے۔ تو منافقین کیا کرتے تھے؟ بجائے ان آیات سے، ان تعلیمات سے سبق لینے کے لیے مذاق اڑانے کے لیے یہ آیتیں پڑھتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ فاسقین کو قرآن پڑھنے پر بھی ہدایت نہیں دیتا، یہ کتاب ان کے ہاتھوں میں آ بھی جائے تو وہ اس سے ہدایت حاصل نہیں کرتے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ آج کل کے جو ہمارے معاشرے میں جو فرقہ بندی ہے وہ کس وجہ سے؟ ہر فرقے کے لوگ قرآن پڑھتے ہیں، ہر فرقے کے لوگ یہی آیات پر سے گزرتے ہیں، لیکن یہ کہ ہر کوئی اپنی سمجھ کے مطابق اس میں سے مطلب نکالتا ہے، لیکن یہ کہ جن لوگوں کا مقصد ہی معاشرے میں جیسے فرقہ واریت پھیلانا ہے، یا کوئی اس طرح اس کو کہہ لیں کہ تنازعات پھیلانا ہے، تو وہ انہی آیات میں سے کوئی ایسی چیزیں تلاش کر لیتے ہیں کہ جو معاشرے میں انتشار کا باعث بنتی ہیں، فساد پھیلانے کا باعث بنتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اگر ہمیں توفیق دی، اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے ہمیں موقع دیا پڑھنے کا، تو ہم اس سے ہدایت بھی حاصل کریں، اس قرآن کو ہمارے دلوں کے لیے ہدایت بنائے اللہ تعالیٰ، اور ہمیں ہمارے اس سے عمل میں بہتری آئے۔ جی بختاور، آپ کچھ کہنا چاہ رہی ہیں؟
جی بالکل، میں یہی کہنا چاہ رہی تھی کہ جیسے آپ نے ابھی ذکر کیا کہ منافقین جو ہے وہ راستے تلاش کرتے ہیں، تو وہ کبھی کہتے ہیں کہ تمہارا جو رب ہے وہ لوگوں سے قرض مانگتا ہے، اور کبھی وہ کہتے ہیں کہ تمہارا جو پروردگار ہے جسے تم بہت زیادہ مہربان کہتے ہیں، وہ تو ایک مچھر کی مثال دیتا ہے، جو کہ یہ ہماری آیات میں سے بھی گزرا. تو وہ اس چیز کو لے کر بھی جو ہے وہ سازشیں کرتے ہیں، اور سوال اٹھاتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آ کر کہ کیسا وہ رب ہے جو ہے وہ مچھر کی مثال دیتا ہے. تو اللہ تعالیٰ یہاں جو ہے وہ فرماتے ہیں کہ مچھر کی مثال دینے سے مراد یہ ہے کہ اگر تمہیں حق بات کہنے کے لیے کسی حقیر چیز، چھوٹی سے چھوٹی چیز کی بھی ضرورت پڑے تو تم اس کا بھی سہارا لے لو. جیسے بدر کے مقام پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ نے 313 لوگوں کی مدد فرمائی تھی. بعض اوقات اگر ہم احد کا دیکھیں تو وہاں تو بہت زیادہ تھے. جی غزوہ خندق میں دیکھیں تو اس میں بہت زیادہ تھے، لیکن شکست اور جیت دونوں بالمقابل رہیں، کبھی جیت رہے ہیں کبھی ہار رہے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ یہاں یہی وضاحت کرے کہ اگر تم چھوٹے ہو، تم اگر کسی چیز میں کمزور ہو تو تم یہ مت سمجھو کہ میں کمزور ہوں، بلکہ میں تمہارے ساتھ ہوں اور مجھ سے زیادہ طاقتور اور کوئی نہیں ہے. اب میں چاہے کسی مچھر کے ذریعے تمہاری مدد کرنا چاہوں میں کر سکتا ہوں، میں کسی بھی چیز کے ذریعے تمہاری مدد کروں میں ضرور کروں گا، چاہے وہ میں اپنے فرشتوں کو کسی پرندے کی شکل میں بھیجوں، کسی جانور کی شکل میں بھیجوں. تو ہمارا بھی ایمان یہی ہونا چاہیے کہ ہم جب بھی کمزور محسوس کریں خود کو تو ہم اللہ تعالیٰ کی مدد مانگیں، چاہے ہم خود کو منافق محسوس کریں. کیونکہ ایک مسلمان جب اپنے آپ پر غور و فکر کرتا ہے، اپنا محاسبہ کرتا ہے، تو وہ ضرور خود کو جو ہے وہ کٹگھرے میں کھڑا کرتا ہے کہ آیا میں مسلمان ہوں، میں متقی ہوں، یا میں منافق ہوں. تو اگر آپ اپنے اندر منافقت پائیں کہ یار میں یہاں تو بدل جاتا ہوں، یہاں میں نے اس بات میں میرے میں غلطی آ گئی، مجھ میں سے گناہ ہو گیا، تو العلیم کی ذات کو یاد رکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ معاف فرمانے والا ہے، اور اسی اللہ کی طرف رجوع کرنا ہے کہ بے شک وہ سب کو معاف کرنے والا ہے. اور دوسرا یہاں اگر ہم بات کریں کہ وہ گمراہوں کو اور گمراہ کر دیتا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ ہدایت کے طلبگار نہیں ہے. تو انشاءاللہ ہم نے اللہ تعالیٰ سے ہدایت کی دعا کرتے رہنا ہے. اہدنا الصراط المستقیم. جی آمین، جزاک اللہ خیر. بختاور بہت اچھی شیئرنگ کی آپ نے. واقعی اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت نصیب فرمائے، اور یہ کہ اس قرآن کی برکت سے ہمارے اندر اب ہم یہ نشانیاں پڑھتے ہیں تو ہم میں سے آ، آ، کوئی ایسا نہیں ہے جو کہہ سکتا ہو کہ میں نے کبھی زندگی میں کوئی منافقوں والی علامت نہیں ہے، یا میں نے کبھی زندگی میں جھوٹ نہیں بولا. کبھی نہ کبھی کہیں نہ کہیں ہم کچھ نہ کچھ ایسی وعدہ خلافی کچھ کر جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے. اور ان آیات کو پڑھنے کا مطلب بھی یہی ہے، بار بار ان کو ریوائز کرنے کا مطلب بھی یہی ہے کہ اگر ہمارے اندر کوئی بھی ایسی عادت ہے تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے محفوظ فرمائے. اور پھر یہ کہ جو آپ نے بات کی مثالوں کی، واقعی اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جیسے فرمایا کہ ہجرت مدینہ کے وقت اللہ تعالیٰ نے مکڑی کے ذریعے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدد فرمائی. اور پھر اسی طرح ایک چونٹی کا ذکر آتا ہے کہ جس کی بات اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو سنوائی. تو یہ کہ ہم اگر ہدایت کی نیت سے پڑھیں نا تو ہمیں ان چھوٹی چھوٹی مثالوں میں بھی ہدایت ملے گی، قرآن کی چھوٹی چھوٹی مثالوں میں بھی ہمیں ہدایت ملے گی، اور کوئی بھی ایسی بے فائدہ چیز نہیں ملے گی. تو یہ کہ بس اللہ تعالیٰ ہمیں بار بار ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، یعنی ہمیں ہدایت کے بعد اللہ تعالیٰ دوبارہ گمراہ نہ کریں. اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت کے راستے پہ قائم رکھیں، اور ان آیات سے ہمیں اپنے لیے کوئی قابل عمل پوائنٹ جو ہے وہ نکالنے کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دیں. میٹنگ کا ٹائم بھی آئی تھنک جی 2 منٹس رہ گئے، ختم ہو رہا ہے. جی آصفہ، اسماء، آپ لوگ کچھ شیئر کرنا چاہیں آج کے رکوع سے ریلیٹڈ؟ تبسم جہاں. جی چلیں، میٹنگ کا ٹائم بھی فنش ہو رہا ہے، میں دعا پڑھ لیتی ہوں اسی دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو ایسے ہی جوڑے رکھیں، اور جو اپنی کتاب اس نے ہمارے ہاتھ میں تھمائی ہے، ہمیں اتنا عظیم اللہ تعالیٰ نے موقع دیا، ایک اور دن دیا ہمیں کہ ہم ان آیات پر سے گزریں. اللہ تعالیٰ ہمیشہ ہمیں یہ موقع دیں، اور کبھی بھی یہ ہدایت کی جو رسی ہے، اللہ تعالیٰ کی رسی ہے ہمارے ہاتھ سے نہ چھوٹے، اور آخری دم تک ہم یا سیکھنے والے ہوں یا سکھانے والے ہوں. اسی حالت میں اللہ تعالیٰ ہمیں اس دنیا سے لے کے جائیں، اور اللہ تعالیٰ ایمان پر ہمارا خاتمہ فرمائے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك.